بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اسلام کے اندر داڑھی کا کیا حکم ہے۔ صحیح بخاری میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قص الشوارب وحف اللحام، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور حکم جو ہوتا ہے یہ واجب کی جو ہوتا ہے، یہ داڑھی فطرت میں شامل ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، اور قرآن میں 6 پارے میں اللہ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ، اے میرے نبی تو بھی انبیاء کی اقتداء کرتا ہے، انبیاء کی اقتداء میں ہے۔ سارے نبیوں کی داڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، اگر داڑھی یہ شریعت کا فطرت کا حصہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو موڑنے کی اجازت دے دیتا، کتروانے کی بھی اجازت دے دیتا۔ آپ نے کتروانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں کاٹو اور داڑھی کٹنے کی تاکید فرمائی، اور اسلام میں داڑھی بڑھانا فرائض میں سے ہے۔ ختنہ مردوں کے لیے واجب ہے، بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہوا ہو تو جیسے ہی ممکن ہو کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیسا کے ساتھ لکڑی کا چلہ ہوتا ہے اپنا ختنہ کیا تھا، یہ بخاری میں۔ اس کے بعد وضو کے مسائل ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑو ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونے سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین اپنے پاؤں کو دھو لو۔ آپ سے ایک سوال ہے، یہاں پہ کلی کا، کانوں کے مسح کا اور دیگر چیزوں کا ذکر نہیں ہے، داڑھی کے خلال کا ذکر نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن یہ نصیحت کر رہی ہے اور حدیث یہ اس کی تشریح ہے، وہی جلی اور وہی کلی۔ جب تک حدیث تشریح نہیں کرتی ہے احکام واضح نہیں ہوتے۔ ایک مسلمان کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا طلباء کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا دین کے طالب علموں کے لیے جو کتابیں پڑھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے شخص کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ان کا سیکھنا ضروری ہے کہ جب تک حدیث قرآن کی آیات کی وضاحت نہیں کر دیتی، مسئلہ واضح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلا دیا ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ آپ نے چہرہ دھونا ہے، مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں اور اپنے کونیاں دھونی ہیں، یہ فرائض بتائے ہیں، اور باقی طریقہ نبی کریم۔ صحیح حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن عفان، اللہ اکبر، عظیم شہید، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور آپ نے کلی کی۔ ایک روایت میں آتا ہے وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْصَرَ، آپ نے ایک ہی چلو سے اپنے منہ میں پانی ڈالا اور اپنے ناک میں بھی پانی ڈالا۔ آپ کو شاید یہ بات عجیب لگے، لیکن حدیث کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کثرت کے ساتھ اس حدیث عبارت ہے کہ ایک چلو میں، اور مجھے عرصہ دراز ہو گیا زندگی گزر گئی ایسے کرتے ہوئے، یہ تقریباً 93-94 سے جب مربی اپنے حافظ محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور انہوں نے بتایا تو اس کے بعد ساری زندگی سے کرتے۔ ہم اس مسئلے پہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگ تو وضو کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اب یہ نعمت دور کو نظر آتا ہے، اللہ نے یہ لیا نہیں ہے۔ تو خیر حضرت عثمان وضو کا طریقہ بیان کیا، فرماتے ہیں چہرہ دھویا، خلال کیا، سر کا مسح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو خلال کیا اور پھر اپنے پاؤں کو دھویا اور انگلیوں کا خلال کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من توضأ وضوئی، جو میرے وضو کی طرح وضو کرے گا
جو میرے وضو کی طرح وضو کرے گا، ثم صلی، پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وضو ایمان ہے، وضو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم وضو کو صحیح کرتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، وضو ایمان کا آدھا حصہ ہے یا ان کا حصہ ہے۔ ہم وضو ہی صحیح نہیں کریں گے تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احسن وضوء، جو احسن وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے وضو کیا، ایڑیاں مشکیں، فرمایا ویل للعقاب من النار، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، بربادی ان ایڑیوں کو آگ سے جلنے کی، بربادی ہلاک ہو گئی ایڑیاں۔ ان کا وضو کرنا کتنا ضروری ہے۔ آیا بھی وقت بھی کالا، سردی کے دنوں میں نیند بھی خراب کی اور پھر وضو صحیح نہ کریں، لہذا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیے وضو کا یا دوسری عبادت کا نیت کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے جو زبان سے ادا کرے، بلکہ نیت کا دل کا ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا خلاف سنت ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جب تک وضو نہ کر لے اس کی نماز نہیں۔ لا صلاۃ الا طہورا، کسی کی نماز نہیں ہے مگر وضو کی حالت میں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا چنانچہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران یا اس کے بعد یاد آئے کہ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو اسے وضو کر کے نماز دہرانا ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وضو نماز کی شرط ہے، اور نماز کے علاوہ طواف، قرآن پکڑنے کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ قرآن پکڑنے کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ جو شیخ نے فرمایا ہے، نماز کسی طرح ضروری نہیں، ضروری جو ہے، ضروری کا معنی مسافت ثواب کی غرض سے ہوتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پاک فرشتے قرآن کو چھوتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، ہاتھ لگانا جائز ہے، اور اگر تلاوت کر رہا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے بار بار تو پھر ایسی حالت میں تلاوت دیکھ کر کرنا جائز ہے۔ وضو کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل، نمبر 3 تمیز یعنی طریقہ ادب، نمبر 4 نیت، نمبر 5 پاکیزہ پانی، نمبر 6 جسم سے پانی روکنے والی چیز کا ازالہ، نمبر 7 استنجا یا صفائی، نمبر 8 حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 9 تمام واجب عادات ہونا۔ یہ کتنے 9 شرطیں یاد رکھنی ہیں۔ وضو کے 6 فرائض ہیں، مکمل چہرہ دھونا، جسم میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا۔ قرآن کہتا ہے اذا قمت الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، ایدیکم الی المرافق۔ کونیوں سمیت کا معنی یہ نہیں، میری طرف توجہ فرمائیں، کونیوں سمیت کا معنی یہ نہیں جو ہم کہتے ہیں ہمارے اکثر واحیات تک دھوتے ہیں، سمیت کا معنی یہ ہے۔ اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یاتی یوم القیامت غرا محجلین، میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کے چہرے ان کے وضو کے اعضاء کے نور سے روشن ہوں گے۔ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے اعضاء روشن ہو فلیطل غرتہ، اس کو چاہیے کہ اپنی چمک کو زیادہ کر لے۔ اگر بازو چمکیں گے تو اس کا معنی یہ ہے جب آپ آگے تک دھوئے تو پوری سمیت دھونا ہے، پوری چھوڑ کر نہیں دھونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوریوں کو بھی خشکی سے بچانے کے لیے ترک کرنے کا حکم دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اچھا کانوں سمیت سر کا مسح کرنا، جامع ترمذی بھی ہے الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ،
کان جو ہے نا یہ سر کا حصہ ہے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنی ہے، کان سر کا حصہ ہے، لہذا جدو بھی تو سونا گا نا جی انہوں پتہ لگے گا کہ میں سوتا رہا تو ووٹ یاد کرنا ہے، توجہ کریں آپ کا نام پہلے دن سے لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، سروں کا مسح کریں، اور جب سر کا مسح کرنا ہے تو اس کے بعد کانوں کا بھی کرنا ہے، اس لیے کہ کان جو ہے سر کا حصہ ہے۔ تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں، ٹخنا آپ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں کعبین کہتے ہیں اس کو، اس کو دھونا ہے، اوپر تک دھوئیں گے تو بہتر اور افضل ہوگا۔ آگے سنیے، اور وضو کی اقتضاء ترتیب سے دھونا، کیونکہ یہی قرآن و سنت کی ترتیب ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا وضو کر رہا ہے، پاؤں سے شروع کر رہا ہے، تھا تو سلام دعا والا، میں نے کہا یہ آپ ایسے وضو کرتے کرتے ہیں قاری صاحب، ہم نے سکھایا ہی ہے کہ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں صحیح کر لیں۔ پھر مجھے کہتا ہے کہ مجھے آپ وضو صحیح سکھائیں، وضو سکھایا گیا، کہتا ہے یقین کریں پہلے پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے لوگ کرتے ہی ایسے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہ جو سچی بات ہے، جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کا وضو ہاتھوں سے ہی شروع ہوتا ہے، ان کے قرآن کے عقیدے کا پتہ اس بات سے چل جاتا ہے۔ جو پاؤں سے شروع کرتا ہے وہ الٹا دین بناتا ہے، اس کا دین قرآن اور حدیث نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ میں لوگوں کو دعوت دین دیتا ہوں، ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، جو وضو کو پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر کسی ایک ضعیف اور موضوعات کی گھڑی ہوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ پاؤں سے وضو شروع کیا جائے۔ حماقت ہے، بلکہ وہ لوگ رد کرتے ہیں، اصل میں وہ وضو کا نماز کا رد کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں سچی اور کھری بات کہہ رہا ہوں، کائنات کے کسی فرد کا ڈر نہیں ہے اس دل میں، اور نہ ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ میں اللہ کے نبی کی اور اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ پاؤں آخر میں، اس بات کو اس لیے بیان کیا ہے، امت میں سے ایک گروہ باقاعدہ طور پر پاؤں سے وضو شروع کرتا ہے، بس آپ سمجھ نہیں چاہ رہے کب ہوتا ہے، بالکل غلط، نہ وضو اور نہ اس کی نماز۔ وہ نماز میں کیسی ہے جس نے نبی کو مانا ہی نہیں ہے، طریقہ مانا ہی نہیں ہے، اذان مانی نہیں ہے، اور نماز سکھانے والے صحابہ کو نہیں مانا تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بات چلی تھی کہ قرآن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی ہے، یہ ترتیب موجود ہے۔ فرمایا وضو مسلسل لگاتار کرنا، یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا وضو کے اوپر پھر وضو کرنا، یہ چمک ہے، یہ نور ہے، اجر و ثواب ہے، اس کی فضیلت ہم ذکر کریں گے، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ذرا آپ تھوڑا سا ٹائم دیجیے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگائیں گے، لیکن یہ چیز ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل وضو کرنا، بار بار کرنا ثابت ہے۔ نمبر 45، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ بھائی بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، یہ صرف بسم اللہ پڑھنے کے علاوہ وضو کے آزاد ہوتے ہوئے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں۔ وہ جو پڑھتے ہیں نا روایتیں صحیح نہیں ہے، علماء آفری فی ذنبی ووسیل فی داری وبارک فی رزقی، یہ موضوع ہے، صحیح نہیں ہے کسی صحیح حدیث کا۔ اور بعض بھائی وضو کے درمیان اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وضو کے درمیان، وضو کے درمیان میں پڑھنا صحیح نہیں ہے، بعد میں پڑھنا ہے۔ وضو کا مسنون طریقہ حضرت ابن حمران رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہی بات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے پانی طلب کیا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئی، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 بار دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کونے تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کونے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے
دیکھیے وضو جب کرنا ہے تو آپ نے ٹوٹی کھولنے کے بعد دائیں ہاتھ پہ پہلے پانی ڈالنا ہے، دائیں کو دھونا ہے اور بائیں کو دھونا ہے، دائیں کو بائیں کو 3 مرتبہ پانی لینا ہے۔ اب اگر آپ نے ایک ہی جلو سے کرنا ہے تو پپے منہ میں آدھا ڈالنا، آدھا ناک میں چڑھانا ہے، حدیث میں لفظ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ہمارے لیے یہ عادت بن گئی ہے، ہم پانی کو ناک کے ساتھ لگا لیتے، نہیں ڈالنا ایسے کر کے ڈالنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بس تک سارا ناک کو جھاڑنا ہے اچھی طرح، اور حدیث میں آپ نے سن لیا ہے کہ سو کر اٹھنے سے ناک جھاڑنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِ، وہ ناک کی ہڈی میں رات گزارتا ہے۔ حکمت کیا ہے وضو میں؟ جب آپ وضو کریں گے تو شیطان بھی دوڑ جائے گا۔ الحمدللہ وضو کی عادت، اس چہرے کو دھونا ہے، ملنا ہے، کچھ جگہ خشک نہ رہے، اور داڑھی کا خلال 1 مرتبہ اللہ کے رسول میں چلو کو بھرتے ہیں اور داڑھی کے نیچے سے تب کرتے ہیں، اور انگلیوں کے ساتھ خلال کرتے ہیں، انگلیوں کے ساتھ خلال کرنا ہے۔ بعض بھائی داڑھی کو ٹوٹی کے نیچے کر دیتے ہیں، بعض دونوں چلو بھرتے ہیں، یہ بالکل سنت نہیں ہے۔ 3 چلو ٹھیک نہیں ہے، 2 ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں غسل میں آپ کا ذرا احتیاط ہے تو وہ آپ کا تقویٰ ہے، غسل کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے آپ کر رہے ہیں نا تو وہ الگ بات ہے۔ اس طرح جب ہاتھ دھونے ہیں تو یہ درمیان میں جو جگہ ہے اس کو بھی ملنا ہے تاکہ یہ خشک نہ آئے۔ سر کا جو مسح ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا ہے؟ حدیث کا راوی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیا اور اپنی پیشانی پہ رکھا، توجہ فرمائیے، دیکھیے بچے بھی دیکھے، اور آپ پیچھے لے گئے تاکہ آپ اپنی گدی کے آخر تک جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں لے گئے، اور پھر آپ نے ان ہاتھوں کو واپس لوٹایا ہے تاکہ آپ پیشانی تک آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے سر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس بار بھی، لیکن زیادہ احادیث یہاں سے لے کر پھر واپس آنے کی ہے، اور خواتین کے بال بے شک آگے پیچھے الٹ پلٹ ہو جائے لیکن وہ بھی ایسا ہی کریں، اور اگر انہوں نے باندھا ہوا بیٹیوں کو تو ایسا کریں، اگر مسئلہ زیادہ ہے تو پھر دیکھ لیں، بال سنت کو ہی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور پھر باب ہے کہ کیا وضو کے لیے کان میں مسح کے لیے نیا پانی لیں گے؟ نہیں، اسی سے ہی آپ اپنے کانوں کا مسح کریں گے، اور آگے یہ مسئلہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سال کے مسح کا صحیح طریقہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ پہلے سر کے اگلے حصہ سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنے تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ عنوان میں نے آپ کو اسی طرح کر کے ابھی بتایا ہے۔ نمبر 49، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مشہور طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں کانوں کے اندر اپنے دونوں گھٹوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ دیکھیے ذرا آپ توجہ فرمائیے کہ آپ جب کانوں کا مسح کرنا ہے، انگلیوں کو ڈالنا ہے، الگ ہے، اور تھوڑا سا آگے اس کو صاف کرنا ہے، پھر یہاں سے یہ اس طرح اس کو وہ مانا ہے، اور یہاں تک آپ کے کانوں کی لو تک آنا ہے۔ پھر آپ نے مسح بھی اب وہاں میں ہی اعلیٰ ظاہرائی حدیث کے لفظ ہے کہ پیچھے سے اپنے انگوٹھے کو یہاں رکھا اور پورے کانوں کا مسح کیا۔ یہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو یاد کرنا ہے اسی طریقے سے۔ وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا ایسا کرنا۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھنا، لوگ کہتے ہیں حدیث سے ثابت نہیں، ساری دنیا کرتی، میرے پیارے بھائیوں دنیا کرتی ہے، یہ اکثریت ہے، زیادہ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، نہ جاننے والے نادان ہوتے ہیں، دین سیکھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، لہذا ان سے سیکھیں جو دین والے ہیں، وہ آپ کو بتائیں۔
گردن کے مسئلے کا کہیں بھی نہیں. اور آج کسی کو کہہ کے دیکھ لو، کہے گا میں فلاں مسئلہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں تو پھر آپ اس کو کیوں کریں گے؟ پھر ثواب کیسے سمجھ لیں گے؟ پھر وہ ثواب بڑھ جائے گا. دین اللہ کے نبی کے قول عمل سنت کا نام ہے، یاد رکھیے. ابو بکر بھی ایسا کرتے، عثمان والی، علی اور عمر ایسا کرتے تو تب بھی دین نہ بنتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. کسی صحابی نے بھی اپنے پاس سے کوئی عمل نہیں کیا ہے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حاجی کے اوپر داڑھی کے بالوں کو انہوں نے کاٹا تھا. اگر حدیث صحیح ہو تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو لہذا ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے، گردن کا مسئلہ. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ جی وہ پانی یہ چکے چناتے اس میں کوئی نہیں. آپ جب کر رہے ہیں تو کتنی تک لے گئے تو ہو گیا مسئلہ. اور یاد رکھیے میں بھی آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جس سے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. جسم کے کسی حصے پر نیل پالش پینٹ وغیرہ جی غور فرمائیے، جیسی کوئی چیز ہو تو جس سے جسم تک پانی نہ پہنچ سکے تو وضو اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. لہذا خواتین عورتیں نیل پالش لگائی ہوئی ان کا وضو نہیں ہوتا ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، کیونکہ آپ نے خشک رہنے سے منع کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیل پالش جب لگتی ہے تو وہ ایک موم کے کاغذ کی طرح ہے، وہ پانی کو آگے نہیں جانے دیتی ہے. آپ کر کے دیکھ لیں تجربے کے طور پر، پھر ان خواتین کو بتائیے. لہذا اگر انہوں نے شادی بیاہ یا عید کے موقع پر یہ لگانی ہی ہے تو وضو کے بعد لگائیں، اور جب دوبارہ وضو کرنا ہے تو اس کو اتاریں، وگرنہ وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اب اس کے میک اپ کو برقرار رکھنا ضروری ہے یا ایمان میں جانا وضو ہے. امام بخاری نے وضو کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور بہت ساری باتوں میں ہے کہ وضو ایمان ہے. لہذا وہ شخص جو مسلمان ہے تو ایسا نہیں کرے گا. مگر وہ عورت جو نعوذ باللہ جس کا کردار ٹھیک نہ ہو، اس کو نماز سے کیا غرض ہے؟ اگر وہ ظاہری طور پر نماز بھی پڑھے تو تب بھی اپنے فیشن کو، اپنے میک اپ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ میک اپ کرے گی اور وہ لگائے گی، لیکن اسے اللہ سے کرنا چاہیے. مہندی مرہم یا تیل کی طرح جو چیزیں جسم میں جذب ہو جائیں ان میں کوئی مہندی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مہندی سے مہندی تو رنگ دلاتی ہے نا، یہ روکتی نہیں ہے، یہ نہیں روکتی. البتہ بالوں کو جو آپ کرتے ہیں نا وہ لگاتے ہیں جیسے کالے کرتے ہیں، وہ بھی ایک روگوں کی طرح بن جاتا ہے. اسے پرہیز کرے، اس کی حالت میں بچنا چاہیے. البتہ مہندی کے طرح کا جو ہے جو بالوں کے اندر چڑھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں جو آخری بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. یقین کیجیے آپ اپنی ٹوٹی کو کھول لیں، پھر بند کر لیں، دھونے کے بعد پھر کھول لیں، پھر بند کر لیں. جی اس سے پانی کم ضائع ہوگا، سنت میں عمل ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کرو، تب بھی سائڈ پہ لے کر، سائڈ پہ، یہ نہیں کہ اندر ہی پوند ہونا شروع کر دو. تو وضو کے لیے ایک مد پانی 20 لیٹر سے کچھ زائد 1 لیٹر اللہ کے رسول نے کیا ہے. غسل کے لیے ایک ساتھ تقریباً 2.5 لیٹر، 5 مد پانی تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کرتے. اور وہ آخری بات یہ ہے کہ یہ وضو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ بھائی جبریل کو سکھایا ہے، اور جبریل امین نے رسول اللہ کو بتایا، اور آپ نے ہمیں بتایا یہ ہمارا ایمان ہے. ایسے نہیں اللہ کے نبی بول پڑے اور بتانا شروع کر دیا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہر ایک طریقہ اللہ رب العزت جبریل کو بتاتے ہیں، ایسے ہی نماز سکھائی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی ہے. اللہ رب العزت کا ماں کو وضو کرنے کی، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کی، اور کما حقوق نماز مسنون سنت کے برابر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
علیہ وسلم.